الصعيد مني وأنا من الحسين ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم حامدا و مسلما و مسلما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکذب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الا ثلاث کذبات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے بخاری شریف کی وہ مشہور و معروف حدیث بمائے متن پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے 3 باتیں فرمائیں۔ ذب ابراہیم الا کذب الا ثلاث، فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لم یکذب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی کوئی بات خلاف واقعہ ارشاد نہیں فرمائی، مگر 3 باتیں آپ نے خلاف واقعہ ارشاد فرمائیں۔ سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، ان میں 2 باتیں ایسی ہیں جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تھیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ذاتی فائدہ نہ تھا۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ دونوں باتیں اللہ کی رضا کی خاطر تھیں، تو ان پر مزید وضاحت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا یہ فرمانا خالص اللہ کی خاطر تھا۔ جو پہلی 2 باتیں تھیں ان میں ان کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان میں پہلی قول ہو انی سقیم، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ آئیے ہمارے ساتھ میلے پہ چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں بیمار ہوں۔ اور دوسری وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور دوسری بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہڑا لٹکا دیا، جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں جو بڑا ہے یہ کام اس نے کیا ہے، تو یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات وقال بینہما ذات یوم اذ آتا علی جبار من الجبابرہ، اور فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ کے ساتھ لے کر ایک ایسی سلطنت سے گزرے جہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم تھا، اور اس کی عادت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کی بیوی کو جو ہے وہ چھین لیا کرتا تھا یا طلاق دلوا لیا کرتا تھا۔ جب آپ کا گزر اس ظالم اور جابر بادشاہ کی سلطنت سے ہوا، فقیل لہ ان ھذا رجل معہ امرأۃ من اکثر الناس، تو اس کے لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں پہ ایک مرد آیا ہے جس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل عورت ہے۔ فارسل الیہ، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، فسالہ عنہا، اور اس نے حضرت سیدہ سارہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فقال من ھذہ، اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ قال اختی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری بہن ہے۔ فات سارہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے پاس واپس آئے، قال یا سارہ تو لیس علی وجہ الارض مومن غیری و غیرو، فرمایا سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ بے شک اس بادشاہ جابر نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے اس کو خبر دی ہے کہ انک اختی، کہ تو میری بہن ہے، فلا تکذبینی، تو اس کے سامنے یہی بات کو دہرانا، میری تکذیب نہ کرنا۔ فارسلہ علیہ، تو اس بادشاہ نے حضرت سیدہ سارہ کو اپنے پاس بلوایا۔ فلما دخلت علیہ، جب سیدہ سارہ اس کے پاس پہنچی،
ذهب يتناولها بيده، تو اس نے دست درازی کی کوشش کی، سجدہ پاک کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانے کی کوشش کی، فاخذ، تو اللہ کی گرفت اس پر نازل ہو گئی، اللہ رب العزت کی گرفت اس پر نازل ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اس کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کی خالص بندی ہیں جن کی طرف ہاتھ بڑھانے پر اللہ رب العزت نے مجھے سزا دی ہے۔ فقال ادع اللہ، تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ فقال ادع اللہ لی، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اللہ کے والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں، وہ انتہائی کریم النفس ہوتے ہیں، وہ انتہائی رحم دل ہوتے ہیں۔ تو اس ظالم پر بھی سجدہ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ تو آپ نے جب اس نے یہ بات کی تو صاحب سے کہا ولا اضرک، اب میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ فدعت اللہ، تو سیدہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے دعا کی، فاطلقا، تو وہ واپس اپنی حالت پر پلٹ آیا، صحتیاب ہو گیا، اس درد کی کیفیت سے وہ نکل آیا۔ ثم تناولها ثانیہ، جب وہ درست ہوا تو دوبارہ اس نے وہی کام کیا، فاخذ مثلها او اشد، تو دوبارہ اس پر اسی طرح کی شدت کا عذاب نازل ہوا اور اس سے بھی بڑھ کر شدید عذاب اس پر نازل ہوا، وہ تڑپنے لگا، اس کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ فقال ادع اللہ لی، پھر اس نے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں۔ فلا اضرک، میں آپ کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں دوں گا۔ فدعت، سیدہ نے پھر دعا کی، فاطلقا، وہ دوبارہ صحتیاب ہو گیا۔ فدعا بعد حجبتہ، اس نے اپنے بعض خادموں کو بلایا، فقال انک لم تاتینی بانسان، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، انما آتیتنی بشیطان، بے شک تم میرے پاس کسی شیطان کو لے کے آئے ہو۔ معاذ اللہ، یہ جملہ اس نے سیدہ پاک کے بارے میں، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیا، حالانکہ یہ جملہ اس کی اپنی ذات پر ہر لحاظ سے صادق آ رہا تھا۔ وہ خود شیطان تھا، وہ مردود خود شیطان تھا۔ فاخدمها حاجر، اور اس نے حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ فاتت ہو، جب سیدہ حاجرہ واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو نماز کی حالت ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا قالت، آپ نے ارشاد فرمایا رد اللہ کید الکافر اب الفاجر، فرمایا اللہ رب العزت نے کافر اور یا فاجر کے اس معاملے کو رد فرما دیا ہے، فی نحرہ، جو تدبیر اس نے چلی تھی وہ الٹا اسی پہ پلٹی ہے اور وہ ذلیل اور خوار ہوا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد وَأَخْدَمَ حاجرہ، سیدہ فرماتی ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ اس نے حضرت حاجرہ کو بطور خدمت ہمارے سپرد فرمایا ہے۔ قال ابو ہریرہ، اس حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حاجرہ کون ہیں؟ تِلْكَ أُمُّكُمْ یا بنی ماء السماء، اے آسمان کے پانی کے بیٹو، وہ حاجرہ تمہاری ماں ہیں۔ یہ وہی حاجرہ ہیں، سیدہ حاجرہ ہے۔ یہاں پہ حضرات شارحین احادیث نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ یہ بنی ماء السماء سے کون لوگ مراد ہیں کہ جو آسمان کے پانی کے بیٹے ہیں۔ اس کے بارے میں دو اقوال بڑے مشہور ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ اہل عرب کے لیے یہ لفظ حضرت ابو ہریرہ نے استعمال فرمایا، کیونکہ اہل عرب جو ہیں وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور وہاں کوئی نہری نظام نہیں تھا، بلکہ آسمان کے پانی ہی سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اس لحاظ سے انہیں بنی ماء السماء حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اور دوسری شارحین حدیث نے اس کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ مائی حاجرہ صلی اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمزم کا پانی عطا فرمایا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس پانی کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ وہ بھی آسمانی پانی ہے، جنت سے آیا وہ پانی ہے، جنت بھی آسمانوں پر ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، فوراً عذاب مسلط کر دیتا ہے، تو مجھے بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولے جو ان کی شایان شان نہ ہو، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے مقدس بندوں کی غلامی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔